مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ ویڈیو کو پورا سنیں، اسکپ نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 رمضان المبارک۔ اسلامی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام، اسکرین سائیڈ میں چلے گی، آپ لوگ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل کے مقام پر ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے گھر والوں اور وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود کو ایمان کی دعوت دی، بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت اور چھوٹے معبودوں کی بے بسی کو بڑی قوت و شدت سے بیان کیا۔ جب وہ اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کر سکے تو نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا اور وہ زندہ سلامت آگ میں رہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے بادشاہ اور قوم کی مخالفت اور شدید ہو گئی، تو وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر بابل سے شام اور پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانیوں اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت حاجرہ علیہ السلام، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو سرزمین مکہ میں آباد کیا، اور پھر باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 2 حضرت سارہ، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہی کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 3 حضرت قطورہ، جن سے مدین پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر بسنے والی قوم مدین اور ایکا کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت اور پہاڑ کا سلام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک فرض کے بارے میں، روزے کی فرضیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک سنت کے بارے میں، افطار کے بعد یہ دعا پڑھے۔ ہاں، اس خیال سے اس پر دیکھیں، اس دعا کو یاد کریں۔ ہم اکثر افطار سے پہلے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس افطار کے بعد کی دعا اکثر بھول جاتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھ لیں اور اس کو افطار کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ افطار کے بعد کی یہ دعا پڑھیں، افطار کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی۔ ترجمہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان میں دعا کا قبول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر دن و رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن و رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوستو، رمضان میں دن و رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ نمبر 8
آخرت کے بارے میں اہل جنت کی آپس میں محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کی شکل و صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگی، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی شکل و صورت اور چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوگی۔ ان سب کے دل ایک ہی آدمی کی طرح ہوں گے، جن میں بغض و عداوت اور حسد نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے جنت کی ایسی دو خوبصورت حوریں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گود باہر ہی سے نظر آ رہا ہوگا، نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں، یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے اور منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ ہم سب تو رمضان میں مسواک کی پابندی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری مسواک چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو پوری زندگی مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو اپنے دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یعنی دل سے برا سمجھنا یہ کمزور درجہ ہے، اگر یہ بھی کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو سمجھو کہ ایمان خطرے میں چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔